نماز دل لگا کے پڑھو گے کوئی نہیں لوٹے گا، اور دل لگا کے نہیں پڑھی جائے گی، اس کی کوشش نہیں کی جائے گی، ہر ایک لوٹے گا. اس لیے کہ باطن جب روشن نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، تو کیا پتا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. جب یہ دل روشن ہوتا ہے، نماز سے روشن ہوتا ہے، بنی نماز سے ہوتا ہے، بنی نماز سے ہوتا ہے. تو اب کیا رکوع میں جب تک اللہ کی یاد نہیں آئے گی جب تک پڑھتے رہیں گے. سبحان. زیادہ پڑھنا منع ہے کیا؟ اور کوئی آ کے مسجد میں کہتے اتنا لمبا رکوع نہیں کرتے، ثابت نہیں بخاری سے، تو گھر پڑھ لینا، تو گھر پڑھ لینا بھائی. حالانکہ سب ثابت ہے کتنے لمبے لمبے رکوع ہیں. اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ لمبے رکوع ہیں، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو. جس سے امت بنے اس کا تذکرہ نہیں ہے، جس سے امت میں جھگڑے ہو اس کا تذکرہ ہے. اس لیے خوب اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان. اور جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو تصور کے ساتھ کہ میرا یہ اٹھنا بھی اللہ دیکھ رہا ہے میرا. ہاں لیکن اس میں بھول جاؤ تو واپس میں چلے جانا. ہاں پھر مسئلے کے خلاف ہو جائے گا کہ میں بھول گیا تو واپس جا کے پھر نہیں یہاں نہیں ہوگا، یہاں تو کھڑے ہو گئے. مگر دل کے اندر ایک پچھتاوا ہوگا. یہ پچھتاوا بہت بڑی دولت ہے. مومن گناہ نہیں کرے گا ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، کرے گا مگر پچھتائے گا بہت، تو سب مٹا دیں گے. ایک مثال محمد علی بھائی بہت اچھی اللہ نے ڈالا، بہت اچھی. اس وہی ڈالتا ہے، ہمارے تو ذہنوں میں کبھی نہیں تھی کہ غلطی کر کے توبہ کرنا اور پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کرنا. تو نفس کہتا ہے اس سے کیا فائدہ، ابھی تو شام تک تو کتنی سینکڑوں غلطیاں کرے گا، ابھی 5 دفعہ گناہ کیا 5 دفعہ توبہ کرتا ہے اور پھر کرنے کو تیار ہے، ایسی توبہ سے کیا فائدہ. تو میں پوچھتا ہوں، بچے نے لکھنا شروع کیا پینسل سے، ایک لائن میں ایک غلطی کیا، اس نے اسے مٹا دیا اور صحیح کر کے لکھ دیا. دوسری لائن میں بھی ایک غلطی ہوئی، پھر مٹا دیا، پھر صحیح کر کے لکھ دیا. ہر لائن میں غلطی کرتا رہا لیکن مٹا کے صحیح کرتا رہا. تو جب لکھا ہوا دکھائے گا تو کیا ہوگا، غلطیاں نظر آئیں گی کہیں. ہاں ایسے ہی سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ جب توبہ کر لیا تو میں نے مٹا دیا. یہ بہت عجیب بات اللہ نے ڈالا. مجھے بڑا نفع ہوا کہ وہ 70 دفعہ توبہ غلطی کرے گا، 70 دفعہ معافی مانگے گا تو اللہ کہتے ہیں میں معاف کروں گا. تو یہ مثال سمجھایا اللہ نے کہ دیکھ لینا لکھا ہوا تو صحیح ہے نا، کیا تھا چھوڑ دے. تو اس لیے اس میں کیا کریں گے، یہاں کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد یہاں استحضار کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے. سجدے میں بھی اطمینان سے سر رکھیے. پہلے اطمینان اپنے آپ کو نہیں، اطمینان سے پڑھوں گا اور خوب جی لگا کے پڑھیے. جب تک یاد نہ آئے پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. جہاں آپ نے لمبا سجدہ کیا وہ گرو گھنٹال دوڑ کر آئیں گے، کہیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سر اٹھاؤ اللہ دیکھ رہا ہے، سر اٹھاؤ جلدی اللہ دیکھ رہا ہے. ایسے ایک رکعت ہوگی، جب دوسری ہوگی تو ایک دم اطمینان سے جتنی دیر غافل تھے اتنا لمبا سجدہ کریں. بمبئی میں ایک کروڑ پتی سیٹھ ہے، وہ بولتے ہیں الحمدللہ یہ نماز کا بیان سن کر بھائی اس کس کا ہے، اس کو ذرا بند کر. تو کہنے لگے اب سجدہ اتنا اچھا لگتا ہے، وہ اللہ کی قربت کا دھیان دے کر اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں میرے اللہ سے اتنا قریب ہوں. اور دیکھو نا یہاں پر پڑھنا ہے تو کیا کہنا ہے، الحمدللہ رب العالمین. کیا کہنا ہے، سارے عالم کا رب ہے. کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے. لیکن سجدے میں جا کے کیا کہلا رہے ہیں، سبحان. کیا مطلب، سبحان ربی میرا رب. ہاں یہ کہنا چاہتا ہوں. کیا اس میں کیا کہہ رہے ہیں، میرا. اب بھولو سارے عالم کا رب، اب تم یہ تصور کرو کہ تمہارا ہوں. کیا تسبیح سکھایا اللہ نے کہ
کہ اب تم یہ اب میرے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اب میں یہ مت کہو کہ سارے عالم کا رب ہے، وہ تو کہلایا میں نے تم سے، اب تم میرے اتنے قریب ہو گئے کہ صرف تم اور میں میرا کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ تو کہہ کے تو دیکھو ذرا، یہ رب بھی جب یہ تصور سے ہوگا، میرا رب، میرا رب کتنی مہربانی کیا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو میرے بندے مجھے اپنا کہے، تو یہ کتنا اچھا سجدہ ہوگا۔ وہ کروڑ پتی کہتے ہیں پڑھتا رہتا ہوں، یہ باہیں بھر جاتی ہیں، تب سر اٹھاتا ہوں۔ گریجویٹ لڑکا کہتا ہے نماز میں اتنی لذت ہے کہ کیا بتائیں، کہیں اتنی لذت ملتی نہیں۔ ایک نوجوان عالم ہمارے بمبئی میں رہتے ہیں، آپ آئیے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ دیکھیے، دیکھ کر آپ کہیں گے واقعی کیا چہرہ ہے، نورانی چہرہ، شرعی داڑھی، ہاں داڑھی بھی شرعی ہوتی ہے، ایک اپنی پسند کی ہوتی ہے، ایک نبی کی پسند کی ہوتی ہے۔ ان کی پسند کی یہ داڑھی ہے، یہاں سے ایک مشت ہونی چاہیے، یہاں سے ایک مشت ہونی چاہیے، یہاں سے ایک مشت ہونی چاہیے، یعنی ایک مٹھی نہیں بڑھتی تو نہیں بڑھتی، چھوڑ دی، نہیں رکھ سکتے، ہمت نہیں، ماحول نہیں، ڈرتے ہیں، دعا کیجیے، اے اللہ میں جانتا ہوں، میرے مولا میں جانتا ہوں کہ مجھے ایسی داڑھی رکھنی چاہیے، مگر مجھے کیا خوف ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، مانگیے آپ ان سے، مانگیے۔ تو اب آخری سجدے میں دیر تک سر رکھے رہیے اور کیف لیجیے۔ وہ نوجوان عالم نے مجھے بتایا ایک دن، اس سے تعلق خاص ہے جو ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ 3-4 دن کے بخار سے اٹھا اور بڑی کمزوری تھی، فجر کے بعد لیٹا، 8 ساڑھے 8 بجے قریب اٹھا تو ایسا لگا آج کچھ ٹھیک ہوں، غسل کیا گرم پانی سے اور کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے، نماز کی نیت باندھا، 2.5 پارے پڑھ گیا۔ ماشاءاللہ، کہنے اتنی اچھی نماز لگتی ہے کہ جی ہی نہیں بھرتا، کہ مگر میں تھک گیا 2.5 پارے میں، 2.5 پارے میں تو اچھا خاصا تھکے گا، وہ تو بیمار آدمی۔ کہنے پھر لیٹ گیا، تھوڑی دیر پھر کچھ غنودگی ہوئی، کچھ آرام ملا، پھر گھڑی دیکھا تو میں نے کہا ابھی تو زوال میں وقت ہے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر نہایا، پھر پانی ڈالا جلدی سے، پھر فریش ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کیا تو 1.5 پارے پڑھے۔ کتنا پڑھا؟ 4 پارے نماز میں پڑھے۔ تو اچھی لگتی تبھی تو، جو اچھا لگتا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، اس کے پاس رہنے کا جی چاہتا ہے، اور جو اچھا نہیں لگتا وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا آدمی۔ اللہ ہمیں اچھا لگ جاتا تو ہماری نماز ایسی ہوتی کہ پڑھتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا نماز، بزرگان دین نے نہیں پڑھا، کیوں؟ انہیں اچھی لگتی۔ تو جو چیز اچھی لگتی ہے، آج نیٹ میں پوری رات گزار سکتے ہیں، عبادتیں پوری رات گزارنے پہ تعجب ہے، عبادتیں پوری رات گزارنے پہ تعجب ہوتا ہے، اور نیٹ پہ بیٹھ کے رات گزار دیا تو کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا مزہ نہیں ملا ہے، جس کا مزہ ملتا ہے آدمی اس میں ہی لگا رہتا ہے، اور مزہ نہیں ملتا تو اس سے دور ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے مختصر میں آپ کے سامنے ایک بات بتایا، بہت اچھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور نماز بنانے میں، ظاہر کی بھی سنتیں، چھوٹی سی کتاب آتی ہے نماز کی سنتیں، اور موٹی کتابوں بھی لکھا ہے نماز کی سنتیں، کہ ظاہر میں نماز کی سنتیں کیا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانا، قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسے کرنا، یہ ظاہر کی بھی بنا لی جائے اور باطن کی اس طرح سے بنائی جائے۔ میں نے مختصر میں آپ کو نماز بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔